کہتے ہیں نا یہ تعلیم جو ہے وہ پریکٹیکل زندگی میں بعض اوقات کوئی فائدہ نہیں دیتی، یا تعلیم تو صرف ایک راہ متعین کرتی ہے اور پھر آدمی جو ہے وہ بعد کے مشاہدات سے سیکھتا ہے. لیکن قائد اعظم کے ہاتھ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی اگر تعلیم نہ ہوتی تو وہ شاید مشاہدہ بھی کام کا نہ ہوتا، اور اگر مشاہدہ نہ ہوتا تو پھر تعلیم جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہونا تھا. دیکھیے جناح میں ہمیں ایک بہت ہی حسین امتزاج نظر آتا ہے جیسے آپ بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہاں میں چاہوں گا کہ جو بایوگرافرز ہوتے ہیں نا، ان بایوگرافرز کا اپنا اپنا اینگل بھی ہوتا ہے، اور جو قائد اعظم کے بارے میں تو کئی بایوگرافرز کا بالکل متضاد میں اینگل اسی بھی لیے رہا. عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ڈسپلن کے اندر ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، ہم اس میں جو سوچ ہے اس کو ڈی کالونائز کرنا چاہتے ہیں کہ اسی دور کو بھی پڑھا جائے، لیکن جو آپ کا اینگل ہو، جو آپ کا چشمہ ہو، وہ چشمہ مستعار لیا ہوا نہ ہو. تو یقیناً اسٹینلے والپرٹ نے بھی ان کی بایوگرافی جناح آف پاکستان لکھی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اب بہت سارا کام ہو چکا ہے، اور اس میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میرے جو بڑے ہیں اساتذہ میں، ان میں سکندر حیات کا بہت بڑا کام ہے. انہوں نے جو ان کی شخصیت کے کیرزمے پر بات کی ہے، اور کیرزمیٹک لیڈرشپ کی جو تھیری ہے اس کو اپلائی کر کے اس کو جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، تو اس میں نظر آتا ہے کہ وہ ان کی آؤٹ لک جیسی بھی رہی ہو. وہ میں یہاں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ وہ بہت ہی اعلیٰ ٹیلر سے اپنے سوٹ سلایا کرتے تھے، اور وہ سینکڑوں میں ان کے پاس سوٹس موجود تھے، اور وہ اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک جو نیک ٹائی ہے وہ دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے. اور کہتے ہیں نا وکالت کو انہوں نے اتنا ایلیویٹ بڑے کر دی، اپنے پروفیشن کو استعمال کیا کہ وہ کہاں تو ان کے والد کی کمپنی کو خسارہ تھا اور مشکلات تھیں، اور کہاں قائد اعظم نے اتنی ویلتھ جمع کی، لیکن اپنی لیاقت اور ایبیلٹی. یہی میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک اصل میں وہ نگاہیں بلند رکھنی پڑتی ہیں. سخن تو دل نواز ہوتا ہے لیکن نگاہ بھی بلند ہوتی ہے، تب وہ لیڈرشپ ہمارے سامنے آتی ہے.